آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہد کی مکھی کے بارے میں۔ شہد کی مکھی یا ہنی بی ایک دفعہ ڈنک کرتی ہے یا کاٹتی ہے اور اس کے بعد مر جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ کاٹنے کے بعد یہ کیوں مر جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ہنی بی عام طور پر کاٹتی نہیں ہے، وہ جب بھی آپ کو ڈنک دیتی ہے تو اپنے ڈیفنس میں یا حفاظت میں دیتی ہے۔ اگر اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو تب وہ ڈنک دینا یا کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ فوراً مر جاتی ہے۔ ڈنک دینے کے بعد انسان کو یا بڑے جانور کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہو سکتا ہے اور خارش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض انسان الرجک بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف شاید ایک ہفتے تک ہو سکتی ہے۔ انسان کو ڈنک دیتی ہے یا بڑے جانور کو ڈنک دیتی ہے تو اس کا ڈنک یا سٹنگر اس کے وجود کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا مسل سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اندر رہتا ہے اور اس کی جو نیرو سسٹم ہو وہ بھی متاثر ہوتا ہے اور ان کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور مر جاتی ہے۔ عموماً یہ بڑے جانور اور انسان میں ونوم چھوڑ دیتا ہے۔ ونوم ایک زہر کا نام ہے جس کے بعد انسان کو یا بڑے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہی ساری وجوہات ہوتی ہے جس کے بعد ایک دفعہ کاٹنے کے بعد یہ مر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھی یہ بہت اچھی اور پیاری جانور ہے یا حشرات ہے۔ اس کے 5 آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 پر ہوتے ہیں۔ اس کے 6 پاؤں ہوتے ہیں اور اس کے وجود کے اوپر زیادہ بال ہوتے ہیں۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی یہ بہت پرانی ہزاروں سال پہلے جانوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک نیسٹ میں رہتے ہیں اور اس نیسٹ کو عموماً کالونی ہی کہتے ہیں۔ اس کی زندگی گزارنے کا انداز کافی منظم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایوو سوشل انسیکٹ کہتے ہیں۔ کالونی میں کاسٹ یا طبقاتی سسٹم ہوتا ہے اور ہر ایک طبقے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اور وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں تقریباً 3 اہم طبقے ہوتے ہیں۔ ایک کو کنگ اور کوئین، دوسرے کو ورکر اور تیسری کو سولجر کا نام دیا جاتا ہے۔ کنگ اور کوئین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انڈے دے گی اور بچے پیدا کرے گی، کالونی کو ڈیولپ کرے گی۔ سب سے بڑا سائز جو ہوتا ہے وہ کوئین کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ٹمپریچر، خوراک اور ماحول اچھا ہو تو تقریباً دن میں 2000 انڈے دے سکتی ہے۔ ایک اچھے سے نیسٹ میں تقریباً 50,000 تک بیز یا ہنی بی یا شہد کی مکھی ہو سکتی ہے۔ اس کالونی میں سب سے زیادہ تعداد ورکرز کی ہوتی ہے۔ ورکرز کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، یعنی نیسٹ کو بنانا، نیسٹ میں انڈوں کا خیال رکھنا، لاروا کا خیال رکھنا، یہ ساری ذمہ داری ورکرز کی ہی اوپر ہوتی ہے اور ورکر تعداد میں زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تقریباً 97% کالونی میں ورکر کی ہی تعداد ہوتی ہے۔ ایک طبقہ سولجر ہوتا ہے، سولجر ڈیفینڈ ہی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کالونی کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی مفید جاندار ہے جو شہد بنا دیتا ہے، لیکن آج کل اس کی کالونی اور اس کی تعداد یا جنریشن میں کمی آ رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کا چلنے کا ایک خاص راستہ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ چلتے ہیں، یعنی جہاں پر سبزی زیادہ ہو، پھول زیادہ ہو اور خوشبودار پودے ہو وہاں پر یہ چلنا پسند کرتی ہے۔ لیکن بے تحاشا آبادی، کنسٹرکشن اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث اس کے لیے چلنا اور کالونی ڈیولپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی نسل کم ہونے لگی ہے۔ کھیتوں میں بے تحاشا پیسٹیسائڈ یا زہریلی مواد استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے اقسام بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ شہد نہیں دے سکتی۔ انسان کے لیے بہت حد تک وہ بھی مفید رہتی ہے لیکن وہ شہد نہیں دیتی، لیکن وہ کسی طور پر خطرناک بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے یلو جیکٹ، یورپین ہارنٹ اور پیپر واسپ۔ یاد رکھیں یہ کاٹنے کے بعد نہیں مرتی، یہ بار بار انسان کو یا بڑے جانور کو ڈنک دے سکتی ہے۔ یہ بھی اور ہنی بی یعنی مکھی کی طرح مفید ہوتی ہے لیکن یہ شہد نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔